اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھنی ہوئی مرغی کیسے زندہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کی مشہور و معروف کرامت یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، ایک دن حضرت ابو الفتح سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت احمد عبدال عطسی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر لائے اور درخواست کی کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا عبدال مقرر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، جلد ہی کسی کو مقرر کیا جائے گا۔ اسی رات ایک چور چوری کی نیت سے آپ کے دولت قدہ میں آیا، کچھ برتن اٹھانا چاہتا تھا کہ یکلخت بینائی سلب ہو گئی۔ گھبرا کر حجرہ سے باہر نکلا۔ حضرت نے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے اور یہاں کس غرض سے آیا ہے؟ اس نے سچ سچ سارا حال بتا دیا۔ آپ نے اسے توبہ کرائی اور اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں پر لگایا۔ اس کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ اب آپ نے اسے اپنے فیض باطنی سے نوازا اور تزکیہ نفس اور سلوک کی منازل طے کر کے ابدال بنا دیا۔ پھر اس کا تقرر حضرت احمد عطسی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کر دیا۔ ایک دن بغداد کا ایک باشندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا حضرت، آج میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا۔ وہ عذاب میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعائے مغفرت کرواؤ۔ آپ نے یہ سن کر نہایت خشوع و خضوع سے اس شخص کے والد کے حق میں دعا فرمائی۔ دوسرے دن وہ شخص پھر حاضر ہوا، کہنے لگا یا حضرت، آج میں نے خواب میں اپنے والد کو نہایت عمدہ حالت میں دیکھا۔ وہ سبز لباس میں ملبوس تھے اور نہایت شاداں و فرحاں تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مجھے عذاب قبر سے نجات دی اور اپنی رحمتوں سے نوازا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریائے دجلہ میں خوفناک سیلاب آیا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی طرف بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا اٹھے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے خواستگار ہوئے۔ حضرت نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اپنا عصائے مبارک وہاں گاڑ دیا اور فرمایا بس یہیں رک جاؤ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ طغیانی تھم گئی اور سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ دریا کے کناروں کے اندر اپنی اصلی حالت پر بہنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جمادی الاول سن 551 ہجری میں بغداد کی ایک عورت اپنے لڑکے عبداللہ کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی سیدی، میرا یہ فرزند آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ سے فیض حاصل کرے، اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ آپ نے اس عورت کی استدعا قبول کر لی اور عبداللہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت نے اسے چند اذکار اور اشغال کی تلقین فرمائی اور مجاہدہ اور ریاضت کا حکم دیا۔ چند دن کے بعد عبداللہ کی ماں اپنے فرزند کو دیکھنے آئی۔ عبداللہ بہت دبلا اور زرد رو نظر آ رہا تھا اور جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ بھی اسی وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک کاب میں بھنی ہوئی مرغی رکھی تھی جس میں سے کچھ کھا چکے تھے اور ہڈیاں پاس پڑی تھیں۔ اس عورت سے صبر نہ ہو سکا، کہنے لگی حضرت، آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ مرغی کی ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کھڑی ہو جا، اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ مرغی زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ وہ عورت سکتے میں آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تیرا لڑکا جب اس درجہ پر پہنچ جائے گا اس وقت جو جی چاہے کھائے، اس وقت اس کے لیے جو کی روٹی ہی مناسب ہے۔ وہ عورت بہت نادم ہوئی اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی اور معافی طلب کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خادم شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الحروی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مجھے ہمیشہ محمد طویل کے نام سے پکارا کرتے تھے، حالانکہ میرا قد طویل نہیں تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی سیدی، میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں؟ فرمایا تو طویل العمر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شیخ ابو محمد
عبداللہ 137 برس تک جیے اور دور دراز مقامات کی سیاحت کی اور بلند مرتبہ پایا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔